الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر صاحب بزرگان محترم، قرآن مقدس کے دو الگ الگ مقامات سے دو آیتیں شریفہ تلاوت فرمائی ہیں، ان کے سہارے گزشتہ مضمون کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور کوئی امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دراصل بنیاد اسلام بلکہ ارکان اسلام میں کی ایک اہم رکن زکوٰۃ سے متعلق چل رہی تھی۔ یہ کتنا اہم فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن کریم میں کیا ارشادات، کیا احکامات دیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا ہدایات جاری فرمائی ہے، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ زکوٰۃ بنیاد اسلام میں کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر واضح فرمایا ہے، اور اس کے دینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں، اور اس کے روکنے پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر، یا یہ کہہ لیجیے کہ مال کے حقوق ادا نہ کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی آدمی بہت پسند ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے، شیطان سے پوچھا گیا کہ تجھے کس آدمی سے ڈر لگتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں اس گنہگار سے ڈرتا ہوں جو گنہگار باوجود گنہگار ہونے کے سخی ہے، یعنی خوب دیتا ہے فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، جو اس کے حق والے ہیں اس کو اس کا حق دیتا ہے، خوب اپنا مال لٹاتا ہے، اگرچہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ گناہ ہے، لیکن مجھے اس بندے سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ وہ سخاوت اس طور پر کر رہا ہے اور اتنی کثرت سے مال خرچ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں اس پر رحم نہ آ جائے اور میرے کیے کرائے گناہ سب برباد ہو جائیں اور اس کی سخاوت اس کو جنت تک پہنچا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ سخی آدمی جنت سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل آدمی جنت سے دور ہے، اللہ سے دور ہے،
اور جہنم کے زیادہ قریب ہیں، کہ ایک دن ایسا نہ آ جائے کہ جس کے پاداش میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے اور مال کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جائے، جنت سے دور ہو جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، جو حقدار ہیں ان تک حق نہیں پہنچاتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ انہیں دکھ دینے والے، تکلیف دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ دکھ دینے والا عذاب کیسا ہوگا؟ اور آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب، اور اللہ کا پیدا کیا ہوا عذاب جس کو اللہ خود عذاب علیم فرماتے ہیں، درد دینے والا عذاب، وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اس کی ایک شکل قرآن نے بیان فرمائی کہ وہ دکھ دینے والا عذاب کیا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ آخرت کے اندر، قیامت کے اندر، جہنم کے اندر جب اسے ڈال دیا جائے گا تو جو کچھ بھی اس نے جمع کر کے رکھا تھا اور اس کے حق ادا نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ سارا مال آگ کے اندر دبایا جائے گا، چاہے پھر وہ سونا ہو، چاہے وہ پھر چاندی ہو، چاہے پھر روپیہ پیسہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سزا اس کو دی جائے گی، وہ ساری چیزیں آگ میں، جہنم کے آگ میں دبائی جائے گی۔ فتکوی بہا جباہہم، پھر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ چکھو اس عذاب کا مزہ کہ جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جمع کر کے رکھا تھا اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تمہارے پاس بہت سارا مال تھا اور میرے بہت سارے ایسے بندے تھے جو میں نے پیدا کیے ہوئے تھے، ان کا حق میں نے تجھے دیا تھا، ان کی روزی میں نے تیرے گھر میں اتاری تھی، ان کا چولہا جلنے کا جو سامان تھا وہ میں نے تجھے دیا تھا، لیکن تو نے اپنے پاس جمائے رکھا، اپنی تیجریوں میں بند رکھا، اپنے گھروں کے اندر اس کو بچا کر کے، جمع کر کے، گن کر کے رکھا، اور ان لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا۔ کئی لوگ تھے جو اپنی عید ٹھیک سے نہیں منا پائے تھے، کہیں ایسے میرے بندے تھے کہ جن کو گھروں کے اندر عید کی خوشیاں نہیں تھی، اور تیرے گھر پر عید کی خوشیاں بھی تھیں، اور عید کی خوشیاں بلکہ 10 عید منا لے اتنا روپیہ پیسہ تھا، اور میرے کچھ بندے ایسے تھے کہ جن کے گھروں کے اندر ایک عید بھی منانے کے لیے ٹھیک سے اسباب مہیا نہیں تھے، اس لیے یہ سزا آج تمہیں دی جا رہی ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی سخت سزا۔ اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ہے جب بندہ کوئی سوال کرنے کے لیے، حق والا حق مانگنے کے لیے آتا ہے تو انسان سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتا ہے کہ یہ میرے پاس کہاں سے آ گیا، یہ میرے پاس مانگنے آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ پھر وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتا ہے، پہلو اپنا تھوڑا سا گھماتا ہے، دوسرا عذاب اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کے پہلو کو داغا جائے گا کہ حق والا حق لینے کے لیے آیا تھا تو نے پہلو تہی کر لی تھی، پھر جب اس کے بعد بھی وہ تیرے سامنے کھڑا رہا تو پیٹ پھیر کر کے چلا گیا تھا، اب تیری پیٹھ کو داغا جائے گا۔ بہت خطرناک عذاب ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کو تقسیم فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکامات بھی عطا فرمائے ہیں۔ آخرت کی قیامت کے دن میں جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کے گلے کا توپ بنا دیا جائے گا، وہ اس کو ڈسے گا، گنجا سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔
میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، وہ یہ کہتا چلا جائے گا، اور اس بندے کو جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی یا مال کے حق ادا نہیں کیے اس کو برابر ڈستا چلا جائے گا۔ آج کل جو وبا آئی ہوئی ہے، میں نے گزشتہ بھی یہ حدیث آپ حضرات کو سنائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقات کے ذریعے سے بلا اور مصیبتوں کو ٹالو۔ پرفیکٹ، حقیقی، مؤثر، جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے، وباؤں کو، مصیبتوں کو اور بلاؤں کو ٹالنے کا 90 نسخہ، یہ وہ دوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صدقات خوب سے خوب تر کیے جائیں، بہت زیادہ صدقہ دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی وبا سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کہ صدقات کے ذریعے سے بلا اور مصیبتوں کو ٹالنے میں مدد حاصل کرو، اور زکوٰۃ دے کر کے اپنے مالوں کو بچا لو۔ اگر اپنا مال بچانا چاہتے ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو تمہارا مال بچے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اگر مصیبتیں، بلائیں آئے تو عاجزی، تضرع اور دعاؤں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے، اور یہ حقیقت حضرات صحابہ کرام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متوالوں نے پا لی تھی، اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ بظاہر مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کو دیا ہوا ہے، لیکن یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ نے دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بارہا ہم ذکر سنتے ہیں۔ مدینے کو مالدار کر دیتے تھے، پورے شہر کو اتنا سخی، اتنی سخاوت کرتے تھے کہ قحط کو دور کر دیتے تھے۔ شہر میں قحط ہے، کسی کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، اور بولی لگانے والے ان کے مال کی بولی لگا رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تجارت کا قافلہ شام سے آیا ہوا ہے، لو جی ہم اتنے دام میں خریدنا چاہتے ہیں، اتنا نفع آپ کو، ہر ایک اونٹ کے اوپر جو لدا سامان ہے، ہر ایک اونٹ پر اتنا نفع آپ کو ملے گا۔ کہنے لگے مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ فرمایا کہ ہم اس سے بڑھا کر کے نفع میں آپ سے لینا چاہتے ہیں، کہا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تو پھر فرمانے لگے ہم تمہیں اتنا زیادہ کر دیتے ہیں، اتنے ریٹ، اتنے بھاؤں میں خریدنا چاہتے ہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو آخر کار دیکھا گیا کہ کرتے کیا ہے، خریدار کون ہے۔ تو مدینے میں جب قافلہ آیا ہے تو سارا کے سارا مال تمام مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ مجھے کتنا دیتے، میں ان سے کتنا کماتا، میں نے اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 پکے، 10 تو پکے، ہر حال میں 10 پکے ہیں، جبکہ نیت کے اندر خلوص ہو، اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں اللہ 10 دینے کو تیار ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر اس سے اگلا بھاؤ بتایا ہے، اس سے اگلا بھاؤ ہمارے ہاں کیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 7 اور 7 سے بڑھ کر کے 100۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس دانے سے 7 بالیاں نکلی، 7 بالیاں، 7 اس سے نگریں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ کتنے ہو گئے، 700۔ ایک ہے بھاؤ اللہ کے یہاں 10، ایک نیکی کے بدلے میں، 1 روپیہ کے بدلے میں 10، اور ایک بھاؤ اللہ کے یہاں ہے 1 کے بدلے میں 700، اور ایک بھاؤ اس سے بڑھ کر ہے، اللہ نے بھاؤ ہی نہیں بتایا بلکہ ہم جتنا چاہیں گے اتنا دے دیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ اس کو اپنے پاس سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا اتنا دے دیں گے۔ فیضاعفہ لہ اضعافا، دنیا کی آپ دیکھتی ہیں کہ میں اپنی زکوٰۃ کا 2.5% حصہ اپنے مال کا نکالتا ہوں تو میرے 100 میں 2.5 روپیہ کم ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور صدقات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المسرفون۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم سود لے رہے ہیں، بیاج لے رہے ہیں، تمہارا مال بڑھ رہا ہے، 10% بیاج، 2% بیاج، 5% بیاج ہم نے لے لیا 100 کے اوپر، تو ہمارا 105 ہو گیا، ہمارا 110 ہو گیا۔ بیاج کھانے والے یہ سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑھتا نہیں ہے، اللہ کے پاس نہیں بڑھتا ہے۔ دنیا میں تھوڑا بہت تو فائدہ اٹھا بھی لو، لیکن دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سود کھانے والا اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو، فما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور تمہاری نیت اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، فاولئک هم المضعفون، تو ان کو تو دوگنا چوگنا کر کے دیا جائے گا، بڑا چڑھا کر کے دیا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم یا 1 دینار رات کو صدقہ کیا، 1 دن کو صدقہ کیا، 1 دینار یا 1 درہم چھپ کر کے صدقہ کیا، اور 1 درہم یا 1 دینار وہ لوگوں کے سامنے صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 دینار کے صدقہ کی بہت ہی محبوب ترین عمل ان کا پسند آیا، اور قرآن کریم میں ان کی تعریف فرمائی، صرف 4 درہم انہوں نے صدقہ کیا۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، اور اللہ تعالیٰ نے 4 دینار پہ ثواب تو جو بتایا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر اور ان کا بدلہ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا، ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی غم اور کوئی ڈر ان پہ نہیں ہوگا۔ سخاوت، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے ساتھ ایک مہمان کو لے آئے، اپنے ساتھ گھر پر کھانے کے لیے ایک مہمان کو لے آئے۔ اپنی اہلیہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ فرمانے لگی کہ بچوں کے لیے ہیں، باقی ہمارے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک کام کرے، اگر بچوں کے لیے ہے مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ کھا سکتا ہے، میں بھی نہیں کھا سکتا، آپ بھی نہیں کھا سکتے، بچوں کو کھلاتے ہیں، مہمان بھوکا ہوگا، اور مہمان کو بھوکا رکھنا یہ ہماری ثقافتی روایت کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا، تاکہ میں صرف ان کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، ہونٹ ہلاتا رہوں گا اور دانت کو ہلاتا رہوں گا، اور ہمارا مہمان وہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے وہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دیا، اور مہمان نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا۔ ابو طلحہ بھی بھوکے رہے، ان کی بیوی بھی بھوکی رہی، اور ان کے معصوم بچے بھی بھوکے رہے۔ جب صبح فجر کی نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی سخاوت اتنی پسند آئی کہ وہ پہنچے بعد میں ہیں، ان کی اس عمل کی خبر اللہ نے قرآن بنا کر کے پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کی اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کے اپنے کھانے کا لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچوں تک کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ ایثار کا اور قربانی کا جذبہ پیدا کر کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت فاطمہ کے نور نظر اور لخت جگر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے، تو امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مان لی۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا کچھ منت مان لو کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو تو ٹھیک کر دے، میں اس کے بدلے میں 3 روزے رکھوں گی۔ ایسا ہی کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحبزادگان کو ٹھیک فرما دیا، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک فرما دیا، تو انہوں نے اپنے روزے کی تکمیل کے لیے روزہ رکھا۔
کھجور سے یا پانی سے روزہ رکھا، اور شام کا وقت تھا، بھوک لگی ہوئی تھی لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور اس یہودی کی مزدوری کی، اور مزدوری کے بدلے میں چند ایک مٹھی بھر جو لائے جس سے 2 روٹیاں بنائی گئی، اس کو پیسا گیا اور اس کو چھانا گیا، اور اس سے 2 روٹیاں بنا کر کے افطار کے وقت میں سامنے رکھ کر کے اس انتظار میں کہ ابھی وقت ہوگا اور ہم ان روٹیوں کو کھا کر کے اپنے پیٹ کی بھوک مٹائیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں دروازے سے آواز آئی، مسکین ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکا ہوں، کچھ دے دیجئے۔ ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں روٹیاں اٹھا کر کے اس مسکین کو دے دی، دودھ پر اسے پانی پر افطار کر لیا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی روزہ رکھا، پھر دوسرے دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس چلے گئے، اسے مزدوری حاصل کی، اس کی نوکری کی، اور اس نوکری کے بدلے میں کچھ جو لائے اور پھر اس سے 2 روٹیاں بنائی گئی۔ پھر کھانے کے لیے بیٹھے، افطار کے لیے دروازے پر دستک ہوئی۔ یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہے، میرے کھلانے پلانے والے کوئی نہیں ہے، اس لیے میں بھوکا ہوں، تمہارے در پر آیا ہوں، سخاوت سنی ہوئی ہے، کچھ دے دیجیے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا اور دونوں روٹیاں اٹھا کر ان کے حوالے فرمایا۔ پھر انہوں نے کھجور پر پانی پر افطار کر لیا۔ پھر تیسرا روزہ رکھا، تیسرے دن مزدوری کی، 2 روٹیاں بنائی گئی، سامنے رکھ کر کے کھانے کے لیے افطار کے لیے بیٹھے، دروازے پر آواز آئی، میں قیدی ہوں، ابھی ابھی چھوٹ کر کے آیا ہوا ہوں، میں بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ دے دیجیے۔ پھر وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر کے ان کو دے دی گئی۔ یہ سخاوت، یہ قربانی، خود بھوکے رہ کر کے مسکین کو کھلانا، خود بھوکے رہ کر کے یتیم کو پیٹ بھرنا، اور خود بھوکا رہ کر کے یہ قیدیوں کا آسرا بننا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر فرمایا اور قرآن مجید کی آیتیں اتاری۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ سخاوت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اپنا مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پہلا حق تو اس کا زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ دینا سخاوت نہیں کہلاتا ہے، زکوٰۃ دینا تو ہر حال میں آدمی کے اوپر فرض ہے، جبکہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال کا مالک ہو، چاہے وہ مال سونا ہو، چاہے وہ مال چاندی ہو، چاہے وہ مال روپیہ پیسہ ہو، چاہے وہ مال تجارت ہو۔ اس صورت کے اندر اگر سب ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال ہے اور 1 سال اس کا گزر گیا ہے، اور سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کا مال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کا 2.5% فرض کیا ہے، یہ تو دینا ہی لینا ہے۔ سخاوت اس سے آگے بڑھ کر کے ہے، سخاوت تو اس سے آگے بڑھ کر کے اصال ثواب کے لیے دینا، اپنے مرحومین کے لیے دینا، مسجدوں کی تعمیر میں دینا، فقیروں اور مسکینوں کے مکان بنانے کے لیے دینا، کنواں کھودنے کے لیے دینا، راستے اور سڑکیں بنانے کے لیے دینا، لوگوں کے گھروں میں روشنی کرنے کے لیے دینا، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لوگوں کے گھر کھانا اور اناج دینا، ضرورت مندوں کی خوب سے خوب مدد کرنا۔ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اسلامی ریاست میں زکوٰۃ حاصل کرنے والے، وصول کرنے والے عاملین کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلوب کے لیے ہیں، وفی الرقاب، جو لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کے گھر والوں کے پاس ان کو چھڑانے کے لیے روپیے پیسے نہیں ہے، ان کو دی جا سکتی ہے، والغارمین، جو لوگ قرضوں کے اندر ڈوب گئے ہیں، قرض ہو گیا ہے، چاہے پہلے اس کے پاس مال تھا لیکن اب وہ قرض ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر کو۔ مسافر اگرچہ اپنے شہر میں کروڑوں کا مالک ہے، لیکن یہاں آیا ہے، اب اس کا پرس، اس کی پاکٹ تو گم ہو گئی ہے، اب اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اب یہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگرچہ اس کے بعد اس کے ملک میں، اس کے شہر میں بہت زیادہ مال ہے، لیکن یہاں اب وہ فقیر ہو گیا ہے، اب یہ مسافر ایسا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، اللہ نے کہا ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، وابن السبیل میں ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ خاص طور پر اس وقت مدارس اسلامیہ جن کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہ اس میں اس لیے زکوٰۃ دینے کا ثواب پڑ جاتا ہے کہ اس میں اللہ کا قرآن حاصل کرنے والے، اللہ کے قرآن حاصل کرنے میں اس کو مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرآن حفظ کرنے میں اس کو مدد حاصل ہوتی ہے، احادیث کا درس اور اس کی شروحات اور اس کی تشریحات کو اپنے سینے میں جگہ دینے میں ان کی مدد ہوتی ہے، اللہ کے کلام کی نشر و اشاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں کے درمیان پہنچانے میں ان کو مدد ملتی ہے، اللہ کا دین سربلند کرنے میں، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے میں، اللہ کا دین اپنے سینوں میں محفوظ کرنے میں ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو مدد مل جاتی ہے۔ اس لیے ان مدارس کے اندر زکوٰۃ کا دینا بھی بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے اور اس کا حق بھی بنتا ہے۔ اور مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھنے والے بچے کتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دیتے ہیں، وہ کیا دولت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بچہ حافظ بننے والا ایک دن میں کتنے پارے پڑھتا ہوگا؟ ایک حافظ کو تقریباً ایک پارہ پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں، تو حافظ بننے والا ایک بچہ تقریباً 8 گھنٹے قرآن مجید پڑھتا ہے، 8 گھنٹے۔ اب بتائیے کہ وہ ایک دن میں کتنا قرآن پڑھے گا، کتنا پڑھے گا؟ اور ایک ایک مدرسے میں 100 200 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، 300 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، باقی بچے اللہ کا دوسرا کلام، اللہ کا جو کلام نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پیسوں سے یہ مدارس چلتے رہیں گے تو اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں اتنا آئے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کوئی حساب کرنے والا اس کا حساب نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کرو، باقی پیچھے والوں سے زیادہ امیدیں نہ لگاؤ۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، لیکن حدیث فرماتی ہے کہ اس کا کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ جو اس نے کھایا ختم کر دیا، اس نے پہنا پرانا کر دیا، اور اس نے اپنے لیے آخرت میں جمع کر دیا، یہ اس کا ہو گیا۔ باقی جو کچھ ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھ بند ہو جائے گی مٹی کی اور حقیقی آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے، ہم نے کیا کیا، یہ سب کھل جائے گا۔ اور موت کے وقت کا صدقہ کرنا یہ معتبر بھی نہیں ہے، مانا بھی نہیں گیا ہے۔ اب مر رہا ہے، موت سامنے آ گئی ہے، میرا اتنا مال فلاں مسجد کو، میرا اتنا مال فلاں غریب کو، میرا اتنا مال فلاں مسکین کو، میرا اتنا مال فلاں مدرسے کو، بولا گیا ہے اب کچھ نہیں ہے تیرا، اب تو جا رہا ہے، اب تیری دنیا بدل گئی، تیرا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے میرے بھائیوں، یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ آدمی مرا، باپ گھر کے اندر مرا ہوا ہے، ماں کا جنازہ تیار ہوا ہے اور لوگ جائیداد کے لیے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے بچے، اس کی بچیاں اس مرنے والے کے ابھی تک وہ قبر میں نہیں پہنچا ہے، اور اس کے پیچھے جو چھوڑا ہوا مال ہے اس کے نام کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے اتنا دو گے تو میں میت میں آؤں گی۔ ایک بھائی کہتا ہے مجھے اتنا دو گے تو میں جنازے میں شریک ہوں گا اور باپ کا چہرہ دیکھوں گا اور ماں کا چہرہ دیکھوں گا۔ نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ تو میرے بھائی جو، اسی لیے میں کہتا ہوں جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کرو، باقی پیچھے والوں کے لیے زیادہ امیدیں نہ رکھو۔ ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے دادا دادی کے لیے کیا کیا ہے؟ کتنا خرچ کیا ہے؟ سارا بنا بنایا ہو ان کا ہے، سارا باغ تیار کیا ان کا ہے، ساری جائیداد انہوں نے اپنے کھارے پسینے سے اس زمانے میں ایسی ایسی محنتیں کی، ایسی ایسی محنتیں کی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔
انہوں نے سخت سے سخت بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، 3 وقت کا کھانا ان کے گھر میں نہیں ہوتا تھا، یہ سہولیتیں ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، چلتے ہوئے کلومیٹر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے تھے، اپنے اپنے سروں کے اوپر وہ جو ہے سامان لے جا کر کے بازاروں میں آتے تھے، چل کر کے آتے تھے اور چل کر کے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں تھی۔ ایسے سخت حالات کے باوجود بھی ہم کو بہت کچھ وہ دے کر کے گئے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ میں سوالیہ نشان آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جامعہ سعود القرآن جو ہمارے مانگرول کے اندر مدرسہ چل رہا ہے، جس میں میں بھی مدرس پڑھاتا ہوں، وہاں پر مدرسے کے اندر بھی کافی تعداد میں تقریباً 1400 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تقریباً 35 حضرات کا اسٹاف ہے، عملہ ہے، استاد ہے، اور لاکھوں کے اندر اس کا خرچہ ہے۔ مدارس 1 سال سے تقریباً حالات کے شکار ہیں، بہت زیادہ حالات کے شکار ہے، آپ حضرات اچھی طرح اس سے واقف ہیں۔ اس کا باقی رکھنا، اس کو پانی دینا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے ماحول میں بہت زیادہ مدارس ہیں، بہت زیادہ مدرسے ہیں۔ میرے بھائی، جب گزشتہ سال رمضان کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو پتہ ہے کہ ایک حافظ کے لیے ترس گئے تھے۔ ہمارے پاس لوگ آتے تھے، ایک حافظ کر دو، ایک حافظ، ہم کو تراویح پڑھاتے تھے، اور اتنے حفاظ ہونے کے باوجود بھی کم پڑ گئے تھے۔ سرکار نے منع کر دیا تھا جمع ہو کر کے نماز نہ پڑھو، مسجدوں میں نماز نہ پڑھو، اپنے گھر میں پڑھنا چاہو تو پڑھ لو۔ اب لوگ پریشان ہو گئے تھے، اور باقاعدہ کئی لوگوں کو حافظ نہیں ملے، غیر حافظ بیچارے ہمارے تبلیغی ساتھیوں نے نمازیں پڑھائی، تراویح پڑھائی، تو ابھی میں تو سمجھتا ہوں مدرسے کم ہیں۔ لہذا ان سب کے آبیاری یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کیا ہوا، لاک ڈاؤن ہو گیا، مدرسے بند ہو گئے، ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کی کیا فکر کی؟ مدرسے والے فکر کرتے ہیں۔ مدرسے ہیں تو ہمارے بچے ان کے اندر قرآن حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، شریعت اور سنت پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہمارے بچوں کا کیا حال ہوتا؟ یہ ہم نے گزشتہ سال دیکھ لیا۔ 1 سال گزر گیا، لوگوں نے کوئی اپنے بچے کی فکر نہیں کی، پورا سال نکل گیا، پورا سال ایسے گھومنے پھرنے میں بچے گھومتے پھرتے رہے اور کوئی فکر نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے فکر بھی کی، کچھ لوگوں نے اس کے پیچھے پیسے بھی لگائے اور کچھ اس کے لیے کر لیا۔ لہذا میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مدرسہ بہت زیادہ مستحق ہے اور بہت زیادہ حالات کا شکار ہے۔ آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ، صدقات للہ وغیرہ اس مدرسے کے اندر جو بالا پیر کے اندر چل رہا ہے، چارہ بازار کے پاس چل رہا ہے، تقریباً 12-13 سال سے مدرسہ چل رہا ہے، 10-20 سے حافظ ہوئے ہیں، حفظ کلاسیں چل رہی ہے، اور جو ہے بچے دین کے ہاتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ حضرات اس کا دل کھول کر کے تعاون فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیں کہ ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔